هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر الأضحى افضل ایام السنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آنے والا جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور مہینہ شروع ہونے میں 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں. ذی الحجہ کے معنی ہیں حج والا مہینہ. چونکہ اسلام کا ایک اہم فریضہ حج ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام یہ رکھا گیا کہ حج والا مہینہ. ذی الحجہ کا مہینہ یہ رمضان المبارک کے بعد بڑی اہمیت والا مہینہ ہے، بڑی حرمت والا مہینہ ہے. ذی الحجہ کے حوالے سے 3 باتیں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. ایک تو اس مہینے کی فضیلت، ذی الحجہ کی کیا فضیلت ہے، اور دوسرے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ بھی بہت خاص ہیں، اس کے فضائل. اور تیسری چیز یوم عرفہ کے فضائل، یعنی 9 ذی الحجہ. ذی الحجہ کے حوالے سے یہ 3 باتیں اہم ہیں. ذی الحجہ کا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عظمت اور حرمت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. قرآن کریم میں فرمایا گیا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. قرآن کریم اللہ نے فرمایا شروع ہی سے سال کے 12 مہینے طے ہیں. شروع ہی سے سال کے 12 مہینے طے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قابل احترام بنایا، حرمت والا بنایا، عظمت والا بنایا. شروع ہی سے 4 مہینے عظمت والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں، حضور کی نبوت سے پہلے بھی لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. اسلام میں بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا گیا، اور قیامت تک ان 4 مہینوں کی حرمت باقی رہے گی. پورے سال میں 4 مہینے عظمت والے قرار دیے گئے. ان 4 مہینوں میں لگاتار 3 مہینے ہیں. حضور نے فرمایا 3 متوالیات ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم. لگاتار 3 مہینے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں. اور ان 4 مہینوں میں بھی ذی الحجہ کا مہینہ اور زیادہ احترام والا ہے اور زیادہ عظمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کو عظمت والا قرار دیا. ذی الحجہ کا مہینہ بھی اسی مہینے میں ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے. وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذو الحجہ، لیکن حرمت کے لحاظ سے اور
احترام کے لحاظ سے ذی الحجہ کا مہینہ سب سے زیادہ احترام والا مہینہ ہے، لہذا حرمت کا تقاضا یہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ عام مہینوں کے مقابلے میں ان 4 حرمت والے مہینوں میں عبادات پر ثواب اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک بات علماء یہ بھی لکھتے ہیں، قرآن کی ایک بڑی تفسیر کی کتاب ہے، اس کے مفسر لکھتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو آدمی ان 4 مہینوں کو عبادت میں گزار دے، جو آدمی ان 4 مہینوں کو عبادت میں گزار دے، اللہ کی توفیق سے وہ مابقیہ مہینوں میں بھی عبادت گزار ہوگا۔ جو آدمی ان 4 مہینوں میں گناہوں کو ترک کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی توفیق ایسی شامل حال ہوگی کہ مابقیہ مہینوں میں بھی گناہوں سے حفاظت ہوگی۔ بہرحال یہ 4 مہینے خصوصیت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ بہت زیادہ احترام والا مہینہ ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، یہ انتہائی خاص ہیں۔ پورے سال میں 2 عشرے بہت مشہور ہیں احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ ایک عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ وہ بھی بہت مشہور ہے اور بہت خاص ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کا پہلا عشرہ وہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشر الاضحیٰ افضل ایام السنۃ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ تمام سال میں سب سے افضل ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو جو عظمت حاصل ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ما بقیہ پورے سال کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے، کسی اور عشرے کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر علماء یہ بات فرماتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں پورے سال میں سب سے افضل ہے، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہے، لیکن ذی الحجہ کے دن پورے سال میں سب سے افضل ہے۔ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل دنوں میں ذی الحجہ کے دن ہیں۔ بہرحال یہ بڑے خاص دن ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ فجر کے وقت سے مراد عید الاضحیٰ کا وقت فجر ہے، عید الاضحیٰ کی فجر کی نماز اور فجر کا وقت ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وہ چیزیں کوئی معمولی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ اس کی فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی خصوصیت ہوتی ہے، تبھی ہی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن 10 راتوں کی قسم کھائی گئی وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی عشرے کی راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں کی اللہ تبارک و ذی الحجہ کے 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پا گئے، بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی کتاب دی جائے، ہمیں احکام دیے جائیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور پہلے 30 دنوں کے لیے بلایا۔ 30 دنوں کے لیے بلانے کے بعد 10 دن اور بڑھائے گئے، 10 دنوں کا 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورے 40 دن
مکمل کیے گئے. سوال یہ ہے کہ جو 10 دن بڑھائے گئے وہ 10 دن کون سے 10 دن ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 10 دن جو بعد میں اضافہ کیے گئے، بعد میں 10 دن بڑھا کر پورا چلا کیا گیا، وہ 10 دن ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے. بہرحال ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت خاص ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام میں اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی عبادات زیادہ پسند ہیں. تمام ایام میں اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی عبادات سب سے زیادہ پسند ہیں. اور یہ بھی بات روایت میں موجود ہے، ابن ماجہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا ایک روزہ 1 سال کے برابر درجہ رکھتا ہے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے. اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات شب قدر کے برابر کا درجہ رکھتی ہے. اسی لیے بعض علماء، ایک بہت بڑے عالم کا یہ معمول ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے بعد وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کرتے تھے، اگرچہ کہ اس کا اعتکاف سنت مستحب کچھ نہیں ہے، چونکہ عبادت کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بڑا خاص عشرہ ہے، اس لیے وہ عالم اس عشرے کا بھی اعتکاف کرتے تھے اس کی اہمیت کے پیش نظر. بہرحال آخری عشرہ یہ خاص عبادات کا عشرہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ اس عشرے میں کون سی عبادات زیادہ کی جائیں. فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ، اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کے نعرے لگائے جائیں، اور اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ تسبیح کی جائے. بعض علماء فرماتے ہیں اس عشرے کو پورے سال میں سب سے افضل عشرہ قرار کیوں دیا گیا، اس عشرے کی کیا خصوصیت ہے؟ تو جواب دیا گیا اس عشرے کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو تمام سال میں کسی عشرے کو حاصل نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں اتنی عبادات اللہ نے جمع فرمائی ہیں، اتنی عبادات کسی اور 10 دن میں پورے سال میں نہیں ملتی. اسی عشرے میں نمازیں بھی ہوتی ہیں، اسی عشرے میں روزے کا بھی حکم ہے، اور اسی عشرے میں کلمہ طیبہ کا بھی ورد کا اہتمام کا حکم دیا گیا. اسی عشرے میں حج بھی کیا جاتا ہے، اسی عشرے میں تکبیر تشریق بھی پڑھی جاتی ہے، اسی عشرے میں قربانی بھی ادا کی جاتی ہے، اور اسی عشرے میں تلبیہ بھی پڑھا جاتا ہے. اسی عشرے میں عیدین کی فضیلت والی رات بھی ہے. بہت ساری عبادات اس عشرے میں جمع ہیں، اتنی عبادات پورے سال میں کسی اور 10 دن میں جمع نہیں ہیں. بہرحال یہ بڑا خاص عشرہ ہے، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. جتنا ہم سے ممکن ہو عبادات کا اہتمام کریں. فرض نمازوں کے علاوہ سنت اور نوافل اگر ممکن ہو تو تہجد کا اہتمام بھی کریں. اسی طرح جہاں عبادات کا اہتمام خاص لمحات میں، خاص اوقات میں کرنا چاہیے، وہیں گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. عبادات کا تو کچھ اہتمام ہو لیکن گناہوں سے بچنا نہ ہو تو پھر عبادات کے جو ثمرات ہیں، عبادات کی جو نورانیت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. اس کی مثال دی جاتی ہے، اوپر ٹینکی تو بھری جا رہی ہو، ٹینکی میں تو پانی چڑھ رہا ہو، لیکن نیچے کے پورے نل کھلے ہیں تو کبھی وہ ٹانکی بھر نہیں سکتی. صبح سے شام تک بھی بور ڈال کر رکھ دیں، ٹانکی نہیں بھر سکتی. کیوں نہیں بھر سکتی؟ ٹانکی اوپر بھر رہی ہے، نیچے سے پورے نل کھلے ہیں. اسی طرح عبادات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ہو
گناہوں سے بچیں گے تو عبادت کے انوارات، عبادت کے برکات، عبادت کا فائدہ محسوس ہوگا۔ بہرحال یہ عشرہ بڑا خاص عشرہ ہے، جتنا ہو سکے عبادت کا اہتمام ہم کرنے والے بنے۔ اسی طرح اس عشرے میں عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا دن یہ بھی بڑی خصوصیت رکھتا ہے، وہ دن بھی بڑا خاص ہے، اس دن بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یوم عرفہ کا ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کرتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ کا ذریعہ ہے۔ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالی جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں، تمام سال کسی دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ پورے سال میں سب سے زیادہ لوگ عرفہ کے دن جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، لہذا وہ دن جہنم سے آزادی مانگنے کا بھی ہے، جہنم سے آزادی طلب کرنے کا ہے۔ اسی طرح اس دن توبہ قبول ہوتی ہے، اس دن اللہ تعالیٰ بندوں پر فخر کرتے ہیں، لہذا اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یوم عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ میں بھی 10 دن یہ اور فضیلت والے اور خصوصیت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں بھی بہت خاص دن عرفہ کا دن ہے، انتہائی خاص دن ہے۔ اس دن میں روزہ رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کیا جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے، اور اپنے لیے اور امت کے لیے دعا مانگی جائے، شفا کے لیے اور اس مہلک مرض سے شفا کے لیے دعا مانگی جائے۔ اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اب حالات کو سدھارنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اب اس وبا کو دور کرنے والا نہیں، تمام لوگ عاجز ہو چکے ہیں۔ اگر ہم دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے، اور پھر ہمارے پاس اب دعا کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ دعا کے علاوہ، اللہ کے سامنے عاجزی کے اقرار کے علاوہ اور اللہ کو منانے کے علاوہ اور کوئی دوسری راہ نہیں ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم حالات پر قابو پا لیں۔ بہرحال یہ بڑے خاص دن ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اسلام میں بھی اس کی عظمت باقی رکھی گئی، اور عشرہ ذی الحجہ یہ تمام سال میں فضیلت والے ایام ہیں۔ اسی طرح عرفہ یہ بھی خصوصیت رکھتا ہے، روزے کا اس عشرے میں روزوں کا اہتمام ہو، تلاوات کا، توبہ و استغفار کا، درود شریف کا، کلمہ طیبہ کا اور تسبیح کا، تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے، جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم